السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والسلام علی عباده الذین اصطفى۔ اللهم صل علی محمد وبارک وسلم، اما بعد۔ احسن الکلام کلام اللہ واحسن الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه۔ يا ايها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون۔ صدق الله العظيم۔ حضرت محترم، ویسے تو آج استاد محترم سلیم راؤ صاحب حافظ اللہ تعالیٰ کا درس تھا، شاید کسی مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ سکے، تو موضوع میرا کچھ اور تھا، لیکن آج دوپہر میں ہی ایک بھائی نے ایک سوال پوچھا جس کا ذکر میں تھوڑا آگے جا کے کروں گا۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، پارہ نمبر 2 سورۃ نمبر 2 سورہ بقرہ، آیت نمبر 172 ہے، اور اس کا معنی عام میں سے اکثر لوگ جانتے بھی ہوں گے کہ اللہ رب العزت نے خاص طور پر ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہاں پہ فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاک ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، پاک رزق جو دیا ہے، واشکروا للہ، اور شکر کے کلمات کہو اللہ ہی کے لیے، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر ہو تم خاص اسی کی عبادت کرتے۔ تو ہمیں اللہ رب العزت نے رزق عطا کیا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اور احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر ایک چیز کو مینشن کر کے بتایا ہے کہ کون سی چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں اور تمہارے لیے پاک ہیں، اور کون سی چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں جس سے تم نے بچنا ہے، نہ ان کے قریب جانا ہے، نہ ان کا ایک لقمہ بھی کھانا ہے۔ پیٹ بھر کے کھانا تو دور کی بات ہے، ایک لقمہ بھی کھانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ کھانے والی چیزوں میں سبزی وغیرہ تو ہم ہر قسم کی کھاتے ہیں، اس کا ہمیں علم ہے کہ یہ پھل وغیرہ ہے، یہ سبزی ہے، یہ اس طرح سے ہے، یہ اس طرح سے ہے۔ لیکن جو جاندار چیزیں ہیں جانوروں میں جس کے متعلق، یا پرندوں میں جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روکا ہے۔ چند دن پہلے کی بات ہے، میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، اس میں ایک مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ کوا کھانا حلال ہے، آپ کوا کھا سکتے ہیں، لیکن اس کی شرط ناخن نہ ہوں اس کے۔ اب بھائی دنیا میں کون سا ایسا کوا ہے جس کا ناخن نہیں ہے، یا اس کے پیر نہیں ہوں گے تو پھر کہہ سکتے ہیں کہ ناخن نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کوا کھانا حلال ہے، جو کہ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ اگر تم اس کو کہیں پر بھی دیکھو اور یہ تمہیں تنگ کرتا ہے، تم اس کو مار دیتے ہو، تو تم پہ کسی قسم کا کوئی جرم نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر تم احرام کی حالت میں بھی ہو، حالانکہ احرام کی حالت میں مارنا کسی کو یا کسی کے ساتھ غلط کلامی کرنا بھی جائز نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ کوا، چیل، چوہا یا اس طرح کی کوئی اور موذی چیز اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانے لگے اور تم احرام کی حالت میں ہو تو اس کو تم مار سکتے ہو۔ اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوا کھانا ہمارے لیے حلال ہے، تو یہ تو صحیح
سنت کی جو خلاف ورزی کی جا رہی ہے، جن چیزوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اسی تک محدود رہیں تو ہمارے لیے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکرے کھانے کا حکم دیا، جانور جو ہے گائے ہیں اس کا کھانے کا حکم دیا، اونٹ کو کھانے کا حکم دیا، کھا سکتے ہیں۔ اور ایک اور چیز جس کے متعلق میں نے کہا کہ جو بھائی نے سوال کیا تھا کہ ان سے کسی شخص نے ان کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ میں خرگوش کا جو ہے وہ گوشت کھا کے آیا ہوں، تو کافی اچھا بنا ہوا تھا اور کافی لذیذ تھا۔ تو ان کا مجھے فون ہے کہ میں نے تو سنا ہے کہ خرگوش کھانا حرام ہے، کیونکہ اس کے متعلق یہ آتا ہے کہ اس کی جو مادہ ہے وہ اس کو حیض آتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو کھانا مکروہ ہے یا حرام ہے۔ ان سے میں نے چند منٹ کا جو ہے وہ وقفہ مانگا، کیونکہ میں نے بھی اس کے متعلق پہلے کبھی نہیں سنا خرگوش کھانے کے متعلق۔ باقی جانور تو آتے رہتے ہیں، کبھی کوئی، تو خرگوش کھانے کے متعلق میں نے بھی پہلی مرتبہ سنا۔ میں نے کہا آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں، میں دیکھ کے آپ کو بتاتا ہوں۔ خیر وہ کال پہ ہی رہے، تو اسی وقت الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو توفیق دی ہے اس کے مطابق میں نے تھوڑی سرچنگ وغیرہ کی، اور احادیث کی کتابوں میں بخاری مسلم میں ہی اس کا حوالہ مجھے مل گیا کہ ایک صحابی کے متعلق آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 3-4 صحابی تھے، تو ایک خرگوش کا پیچھے کیا، 1 یا 2 خرگوش کے متعلق آتا ہے، ایک حدیث میں 1 آتا ہے، ایک حدیث میں 2 آتا ہے کہ ہم نے خرگوش کا پیچھا کیا اور وہ اتنا دوڑا ہم بھی اس کے پیچھے، تو آخر کار وہ تھک گیا، تو ہم اس کو لے کر آئے، کے اس کو ہم نے ذبح کیا، اور ذبح کر کے ہم نے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، اس کو قبول کیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، محدثین فرماتے ہیں اور احادیث میں جو راوی ہیں، جو صحابی ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خرگوش کو تناول فرماتے ہوئے بھی دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خرگوش کا گوشت جو ہے وہ کھایا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے پوچھا کہ ہم نے ایک خرگوش کا شکار کیا ہے یا اس کو ذبح کیا ہے، تو اس کو بھی لٹکایا ہوا ہے، ہم نے کھایا نہیں ہے، تو کیا آپ حکم دیتے ہیں کہ ہم اس کو کھا لیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم اس کو کھا سکتے ہو۔ اب یہ اس میں تینوں احادیث کے جو اصول ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ نمبر 1 اصول حدیث کا یہ ہے کہ ایک حدیث فعلی حدیث ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کیا ہو، ایک حدیث کی قسم ہے تقریری کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کرتے ہوئے دیکھا ہو تو آپ خاموش رہے ہوں، تو اس کا مطلب وہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ تیسری حدیث کا مطلب جو قسم ہے وہ ہے کہ آپ نے حکم دیا ہو۔ تو یہ 3 قسمیں جو ہیں وہ اس حدیث میں ہمیں نظر آتی ہیں کہ خرگوش کا جو گوشت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تناول فرمایا، آپ نے حکم بھی دیا، اور آپ نے صحابہ کرام کو کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے کوئی ان کو اس کے منع کرنے کا حکم نہیں کیا۔ اب بات آتی ہے کہ اس کو کھایا جائے یا نہ کھایا جائے آج کے دور کے مطابق، تو خیر یہ ایک الگ معاملہ ہے، کیونکہ اس کے گوشت میں کافی گرمائش پائی جاتی ہے، خرگوش کے گوشت میں کافی گرمائش پائی جاتی ہے، جو کہ آج کے دور کے مطابق جس طرح کی ہماری جسامت ہے، جس طرح کی ہمارے آج کا چلنا پھرنا ہے، کیونکہ ہم اتنا نہ چلتے ہیں نہ ہماری اتنی کوئی ورک روٹین ہے، وہی مخصوص جو ہم کام کرتے ہیں۔ پہلے صحابہ کرام کے متعلق جو ہے وہ اس طرح کی چیز کھا بھی لیتے تو ان کی اتنی جو ان کی جسامت پہ اثر نہیں کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے ورزش بھی کرنی ہے، انہوں نے تلوار بازی بھی آپس میں کرنی ہے، انہوں نے اور بھی بکریاں بھی چرانی ہیں، تو ان کے جسم پہ اتنے اس کے اثرات نہیں ہوتے تھے۔ لیکن آج کے دور کے مطابق اگر ہم اس کا کھا بھی لیتے ہیں تو کوشش کریں کہ کم مقدار میں کھائیں، تاکہ اس کا اثر ہمارے جسم پر کوئی ایسا نہ ہو کہ ہم بعد میں جو ہے وہ کھانے کے بعد بالکل ہی لیٹ جائیں، ہم سے کوئی کام ہی نہ کیا جائے۔
تو باقی جو چیزیں ہیں قرآن مجید میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تمہارے لیے پاک چیزیں ہیں جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے. اب کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں اپنی قابلیت کی وجہ سے رزق کماتا ہوں، میں اتنی ڈگریاں میں نے لی ہیں تو میں رزق کماتا ہوں، میں بچوں کو میں کما کے دیتا ہوں، ایسا نہ کہے. کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے، ہم انسان ہمیں حکم نہیں ہے کہ ہم اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کریں. جس طرح اکثر لوگ جو ہیں بڑے لوگ سے مراد یہ ہے کہ بہت ہی زیادہ امیر جو بلینرز ہیں یا جو کروڑ پتی ہیں، وہ اکثر بات کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے یہ کام کیا. اپنے اکیلے کو بھی ہم کیا کہ مخاطب کرتے ہیں. لیکن ہم انسانوں کو یہ حکم نہیں ہے کہ ہم اپنے لیے ہم استعمال کریں اکیلا بندہ. اللہ تعالیٰ اپنے لیے ہم استعمال کر سکتے کیونکہ اس کی ذات ہی اس طرح کی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ رزقناکم، ہم نے تمہیں رزق دیا. تو ہمیں ہمیشہ جو ہے جو بھی اگر ہم کھاتے ہیں، گوشت ہے، چکن ہے، یہاں تک کہ دال بھی ہے، روٹی کے اوپر گھی نہیں لگا، سادی روٹی کھا رہے ہیں، تب بھی وشکروا للہ، اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا چاہیے. شکر کے متعلق میں پہلے بھی 2-3 درس جو ہیں وہ اس کے متعلق تفصیلاً دے چکا ہوں کہ شکر کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہاں پہ کیا کیا ذکر کیا ہے. تو اس کا ہمیں خیال جو ہے وہ لازمی کرنا چاہیے. اور شکر کے طریقے کیا ہیں؟ شکر ہم زبانی بھی کر سکتے ہیں، شکر ہم ذکر کے طور پہ بھی کر سکتے ہیں، شکرانے کے نوافل بھی پڑھے جا سکتے ہیں، شکرانے کا سجدہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور شکرانہ نماز کے ذریعے سے بھی ہم کیا جا سکتا ہے. کیونکہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں یہ ہم تب ہی ہمارا شکر ادا ہوگا، نعمتوں کا، کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے، تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے غیر مسلموں کو بھی دیا ہے. لیکن ہمارا شکرانے کا انداز کیا ہونا چاہیے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے. کیونکہ آگے وہی ہے کہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر ہو تم خاص اسی کی عبادت کرنے والے، تو پھر مقصد ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ شکر کرنے کا، رزق کھانے کا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. الحمدللہ، اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے جو ہمیں روزی دی ہے یہ آپ ہی کی وجہ سے ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. تھوڑا کھا رہے ہیں تب بھی الحمدللہ، زیادہ کھا رہے ہیں تب بھی الحمدللہ. اگر ویسے یہ بات یہ بیچ میں ہے نہیں، لیکن شکر کے متعلق بات کر رہا تھا تو ذہن میں آ گیا کہ تھوڑا ہو تب بھی، زیادہ ہو تب بھی. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، جو آپ سب کو علم ہے کہ وہ پاکستان میں ہیں، اللہ تعالیٰ بہت ہی عظیم اسلامک اسکالر ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا آنا اور دعوت کی تبلیغ کرنا قبول فرمائے. ان سے ایک شخص نے سوال کیا تھا کہ ہم دعا مانگتے ہیں، تو اس سے جس نے یہ سوال کیا تھا اس سے ایک شخص نے سوال کیا جو کہ کرسچن یا ہندو تھا کہ بھئی تم دعا مانگتے ہو لیکن تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی، پھر بھی تم دعائیں مانگتے رہتے ہو، پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ سب کچھ دیتا ہے، اللہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، تو اس کی تم کیا دلیل دے سکتے ہو؟ انہوں نے بہت ہی کمال کا جواب دیا کہ ہم جو ہیں وہ قرآن مجید میں ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ دے گا. اگر شکر ادا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے چھین لے گا یا تمہیں عذاب دے گا. تو ہم شکر ادا کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، لیکن پھر بھی وہی ملتا ہے جو ہمارے نصیب میں ہے، تھوڑا ملتا ہے. تو پھر بھی کہتے ہیں کہ یار ہم نے شکر تو کیا، ہمیں کچھ نہیں ملا. تو کہتے ہیں کہ بھئی اگر تم دعا کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے اور تمہیں وہ مل جاتا ہے تو الحمدللہ. اگر تم دعا کرتے ہو اور تمہیں نہیں ملتا، ثم الحمدللہ. صرف ثم نہیں، 100 مرتبہ الحمدللہ. کیونکہ جو تم نے دعا کی تھی، یہ ڈاکٹر صاحب کا جواب ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. کہتے جو تم نے دعا کی تھی تمہیں مل گیا، دنیا میں مل گیا، وہ تمہیں دنیا میں استعمال کر لیا. جو بھی تم نے مانگا تھا وہ تمہاری دعا قبول ہوئی، تمہیں دنیا میں مل گیا، وہ تم نے استعمال کر لیا، الحمدللہ. اگر تمہیں وہ دنیا میں نہیں ملا تو ثم الحمدللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا کے رکھ دیا. تو یہ بہت ہی کمال کا اور بہترین جواب ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ ہم شکر ادا کرتے ہیں، بہت زیادہ شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اگر ہمیں شکر کے متبادل زیادہ نہیں ملتا، اتنا ہی ملتا ہے، تب بھی الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زیادہ مشکل میں نہیں ڈالا. آج قسم سے
ہم مثال کے طور پہ جو لوگ زیادہ امیر ہیں اور جو لوگ نارمل ہیں یعنی کہ اتنے امیر نہیں ہیں، ٹھیک ہیں، متوسط طبقے کے ہیں، لیکن جو اس سے بھی کم ہیں یعنی کہ بالکل نچلے درجے کے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، لیکن وہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ جو امیر ہے اور جو امیری کے عروج پہ ہے وہ کھڑا رہے گا، یہ چلے جائیں گے جنت میں، وہ حساب کے لیے کھڑا رہے گا اور یہ لوگ چلے جائیں گے۔ کیونکہ ان کے پاس باقاعدہ کوئی مزید سوال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سوال کرنا تو میں یہاں اتنا دیا کہاں پہ لگایا، ابھی اس کی فہرست باقی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دیا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں دیا وہ تو چلا گیا، کیونکہ اس کے پاس مزید سوالوں کے جواب دینے کا کچھ ہے ہی نہیں۔ تو اسی لیے ہمیشہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں رزق دیا ہے اس کا شکر ادا کر لینا چاہیے، اور ہمیشہ اولاد کے لیے ہو، اہل و عیال کے لیے ہو، کسی لیے بھی ہو، جو بھی کمانا ہے وہ یہ دیکھ کے کمانا ہے کہ میں حلال کما رہا ہوں یا حرام کما رہا ہوں، کیونکہ اگر حلال کمائیں گے تھوڑا کھا لیں گے سکون ہے، حرام کمائیں گے زیادہ کھا لیں گے تو بے سکونی ہے۔ آپ بے شک جس مرضی کو پوچھ کے دیکھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے، حرام کے لقمے سے ایک ذرے سے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ہر قسم بے شک جتنا مرضی کوئی مشکل وقت آ جائے تھوڑا کھا لیں گے، لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حرام نہیں کمائیں گے، ہمیشہ حلال کا لقمہ کھائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شکرانے والا، نا شکری والا نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ شکر ادا کرنے والا ہمیں بنا کے رکھے، اور خاص جیسے بھی حالات ہوں، کوئی بھی مسئلہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اور صرف اپنی ہی خاص طور پر عبادت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہماروں کے لیے دعا جی بخار اچھا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مکمل صحت۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.